السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10 درخشاں حصہ دوم اردو کا گیس پیپر۔ آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 7، 8 اور 9 کے BBI سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس گیس پیپر کے اندر بعض سوالات ایسے بھی ہیں جو آپ کو 2019، 20، 21، 22، 23، 24 تک پوچھے گئے ہیں امتحان کے اندر۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ 2025 کے اندر کلاس 10 کا ایگزام دینے والے ہیں اور بہتر تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے ضرور جڑ جائیں اور آنے والے ایگزام کی مکمل طور پر تیاری کریں۔ آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جو لوگ پرانے ہیں وہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے چیپٹر نمبر 7 ریا ہے۔ کیا ہے؟ ریا۔ یہ کس کی تصنیف ہے، کن کی لکھی ہوئی ہے؟ تو سر سید احمد خان کی لکھی ہوئی ہے۔ سر سید احمد خان کی لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے سوال نمبر 1 جو ہے یہ آپ کو 2018 کے اندر پوچھا گیا ہے۔ کیا ہے؟ سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کب ہوئی، کس سال کے اندر ہوئی؟ 1820، 1817، 1825، 1917۔ سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی 1817 عیسوی میں سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، سر سید کہاں پیدا ہوئے؟ سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کس جگہ ہوئی؟ یہ سوال آپ کو 2019 اور 18 دونوں کے اندر پوچھا گیا ہے۔ آگرہ، دلی، لکھنؤ، علی گڑھ۔ سر سید احمد خان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ان کی پیدائش ہوئی دلی میں۔ کہاں ہوئی؟ دلی میں یہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 ہے، سر سید کی ماں کا کیا نام تھا؟ ان کی امی کا کیا نام تھا؟ یہ سوال آپ کو پوچھا گیا 2019 اور 20 کے اندر۔ عزت النساء بیگم، عزیز النساء بیگم، رقیہ بیگم، آمنی خاتون۔ تو سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے، یعنی عزیز النساء۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 4، سر سید کی تربیت کس کی نگرانی میں ہوئی؟ سر سید احمد خان کی تربیت کن کی زیر نگرانی میں ہوئی؟ چچا، والد، بھائی، ماں۔ تو سر سید کی تربیت ماں کی نگرانی میں ہوئی۔ کن کی نگرانی میں؟ ماں کی نگرانی میں ہوئی۔ اس کے بعد ہے سر سید کے والد کا کیا نام تھا؟ والد کہے تو ابو، ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ میر انیس، میر متقی، میر تقی، میر ببر علی انیس۔ سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے، یعنی میر متقی ان کے ابو کا نام تھا۔ اس کے بعد ہے سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم کیا؟ سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم کیا؟ 1962، 1960، 1862 اور 1860۔ سوال نمبر 6 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی 1862 عیسوی میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ سر سید احمد خان یہ کون سا رسالہ جاری کیے؟ تہذیب الاخلاق، الہلال، البلاغ، الہند۔ سر سید احمد خان نے جو رسالہ جاری کیا تھا اس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ کیا نام تھا؟ تہذیب الاخلاق۔ آپشن نمبر اے، یعنی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سر سید نے کون سا ادارہ قائم کیا؟ پٹنہ کالج، MAO کا کالج، دہلی کالج، ان میں کوئی نہیں۔ سر سید نے کون سا ادارہ قائم کیا؟ تو سر سید نے MAO کالج ہے نا، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انہوں نے کیا کیا؟ قائم کیا۔ پہلے محمدن انگلو، پھر ینٹل کالج، اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے آگے کیا ہو گیا؟ مستقل طور پہ ہے نا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد سر سید نے علی گڑھ میں مدرسہ کب قائم کیا تھا؟ 1862، 1865، 1870، 1878۔ سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی 1878 عیسوی میں
سر سید نے علی گڑھ میں مدرسہ قائم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد سر سید کا انتقال کب ہوا، یعنی کس سال کے اندر سر سید احمد خان کا انتقال ہو گیا؟ 1898، 1910، 1902، 1905۔ سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی 1898 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سر سید کہاں مدفون ہوئے، یعنی کہاں یہ دفن کر دیے گئے؟ دہلی، لکھنؤ، علی گڑھ، آگرہ۔ سر سید احمد خان دفن کیے گئے علی گڑھ میں، کالج کے اندر بھی ہے نا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر یہ دفن کر دیے گئے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 12، کیا ہے سر سید کا کون سا مضمون شامل نصاب ہے، یعنی درخشاں حصہ دوم کے اندر شامل ہے؟ گزرا ہوا زمانہ، امید کی خوشی، مٹی کا تیل، ریا۔ تو سر سید کا کون سا مضمون شامل نصاب ہے؟ تو ریا شامل نصاب ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اسباب بغاوت ہند کے مصنف کون ہیں؟ مصنف بولتے ہیں رائٹر کو۔ اسباب بغاوت ہند کے رائٹر کون ہیں؟ سہیل عظیم آبادی، قمر جہاں، الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان۔ تو اسباب بغاوت ہند کے مصنف ہو گئے سر سید احمد خان۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ان میں سر سید کی تصنیف کون ہے؟ چار چہرے، اثار السنادید، عکس، دیوان غالب۔ تو ان میں سر سید کی جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے آثار السنادید۔ کیا ہے؟ آثار السنادید۔ اس کے بعد دیکھیں، 1857 کے غدر کے وقت سر سید کہاں تھے؟ دلی، بجنور، لکھنؤ، آگرہ۔ سر سید احمد خان 1857 کے غدر کے وقت کہاں تھے؟ بجنور میں تھے۔ کہاں تھے؟ بجنور میں۔ اس کے بعد ہے علی گڑھ کالج کی بنیاد کس نے ڈالی؟ سر سید، سید سلیمان ندوی، حالی، شبلی نعمانی۔ علی گڑھ کالج کی بنیاد سر سید احمد خان نے ڈالی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو سر سید کے بزرگ کس ملک سے ہجرت کر کے دہلی آئے؟ ان کے جو آباء و اجداد تھے، بڑے بزرگ تھے، کس ملک سے ہجرت کر کے دہلی آئے تھے؟ پاکستان، ایران، عرب، ان میں کوئی نہیں۔ تو ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ ایران سے ہجرت کر کے دہلی آئے یا آپ ہندوستان آئے، اس طریقے کا بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد سر سید انگلستان کب گئے؟ 1869، 1969، 1870، 1962۔ سوال نمبر 18 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی 1869 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، ریا کس قسم کا نثری نمونہ ہے؟ ریا کس قسم کا نثری نمونہ ہے؟ رومانی مضمون، اصلاحی مضمون، علمی مضمون، ان میں سبھی۔ تو ریا کے اندر سر سید احمد خان نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے کہ ریاکاری نہیں دکھلانا چاہیے، ریاکاری سے آپ کو 1 روپیہ کا بھی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کو خلوص للہیت کے ساتھ کام کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو وہ ریا کیا ہے؟ ایک اصلاحی مضمون ہے۔ کیسا مضمون ہے؟ اصلاحی مضمون ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سر سید احمد کو سر کا خطاب کب ملا؟ ان کو جو خطاب ملا تھا، خطاب یہ حکومت یا انجمن کے جانب سے دیا جاتا ہے۔ 1850، 1878، 1890، 1910۔ سوال نمبر 20 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی 1878 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 21، محمدن انگلو اورینٹل کالج کی بنیاد کس نے ڈالی؟ شبلی، حالی، سر سید نذیر احمد۔ محمدن انگلو اورینٹل کالج کی بنیاد سر سید احمد خان نے ڈالی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سر سید کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ ڈرامہ، مضمون، افسانہ، ناول۔ سر سید کا تعلق مضمون سے، کس سے ہے؟ مضمون سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے بعد دیکھیے چیپٹر نمبر 8 ہے ادب کی پہچان۔ کیا ہے؟ ادب کی پہچان۔ اس کے رائٹر کون ہیں؟ اس کے مصنف کون ہیں؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سوال نمبر 1 جو ہے، عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ آپ کو 2019 اور 2021 کے اندر پوچھا گیا ہے، تو اس لیے اور پچھلا چیپٹر جو گیا سر سید احمد خان کا چیپٹر، یہ اس چیپٹر میں سے ہر سال پوچھا ہی جاتا ہے، بہت مشہور شخصیت ہے، اس لیے اس چیپٹر کو خاص طور سے یاد بھی رکھنا ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1934، 1936، 1950، 1955۔ تو سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی 1934 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں
اس کے بعد عبد المغنی کا تعلق کس ریاست سے تھا؟ ریاست بولتے ہیں اسٹیٹ کو، یو پی، بنگال، بہار، اڈیشہ۔ تو ڈاکٹر عبد المغنی کا تعلق بہار سے تھا، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے عبد المغنی کے والد کا کیا نام تھا؟ ڈاکٹر عبد المغنی ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ عبداللہ، عبد الرؤف، عبد الرحمن، عبد الکریم۔ تو سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا عبد الرؤف۔ کیا نام تھا ان کے ابو کا؟ عبد الرؤف نام تھا۔ اس کے بعد دیکھیں عبد المغنی کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی؟ بہار شریف، سمستی پور، پٹنہ، اورنگ آباد۔ تو ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش جو ہوئی وہ آپ کو اورنگ آباد میں ہوئی، جو کہ بہار ہی کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو عبد المغنی نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی؟ انہوں نے تعلیم کس مدرسے سے حاصل کی؟ دیوبند، ندوہ، مدرسہ شمس الہدیٰ، دارالعلوم رحمانی۔ تو سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی مدرسہ شمس الہدیٰ، جو کہ پٹنہ میں واقع ہے، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد عبد المغنی نے مدرسہ شمس الہدیٰ میں کہاں تک تعلیم حاصل کی، ہے کہ نہیں؟ بی اے، ایم اے، فاضل، عالم۔ انہوں نے عالم تک تعلیم حاصل کی مدرسہ شمس الہدیٰ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے عبد المغنی ایم اے کس موضوع سے کیا؟ انگریزی، اردو، فارسی، فلسفہ۔ ڈاکٹر عبد المغنی ایم اے کس موضوع سے کیا؟ تو انگریزی سے کیا۔ کس موضوع سے کیا؟ کس سبجیکٹ سے کیا؟ تو انگریزی سے کیا۔ اس کے بعد دیکھیں عبد المغنی کس موضوع کے پروفیسر تھے؟ ڈاکٹر عبد المغنی یہ کس موضوع کے پروفیسر تھے؟ اردو، انگریزی، فارسی، عربی۔ تو ڈاکٹر عبد المغنی یہ انگریزی کے پروفیسر تھے۔ کس کے پروفیسر تھے؟ انگریزی کے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد عبد المغنی نے ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا؟ ڈاکٹر عبد المغنی نوکری کا آغاز، ملازمت یعنی نوکری کا آغاز شروعات کس کالج سے کیا؟ جین کالج، بی این کالج، پٹنہ کالج، چھپرا کالج۔ سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی پٹنہ کالج۔ اس کے بعد دیکھیں عبد المغنی کی کون سی کتاب ہے ذیل کے اندر؟ جادہ اعتدال۔ یہاں پر کیا ہے؟ جادہ اعتدال، جادہ اعتدال، ٹھیک ہے۔ تشکیل جدید، نقطۂ نظر، یہ سبھی۔ تو ڈاکٹر عبد المغنی کی یہاں پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی یہ سب کے سب کس کی ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی کی، تو یہ سبھی رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں عبد المغنی کا انتقال کب ہوا، یعنی کس سال کے اندر ڈاکٹر عبد المغنی کا انتقال ہو گیا؟ 2003، 2006، 2009، 2010۔ تو ڈاکٹر عبد المغنی کا جو انتقال ہوا آپ کو 2006 کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ یہ سوال آپ کو 2024 کے اندر پوچھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ڈاکٹر عبد المغنی کا انتقال کہاں ہوا، ہے نا؟ آگرہ، لاہور، پٹنہ، بنارس۔ ڈاکٹر عبد المغنی کا انتقال آپ کو پٹنہ میں ہوا تھا۔ کہاں ہوا تھا؟ پٹنہ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں یہ سوال نمبر 13 جو ہے یہ آپ کو 2021 اور 2024 دونوں کے اندر پوچھا گیا۔ عبد المغنی کا کون سا مضمون شامل نصاب ہے؟ سوال تو ہے ہلکا لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ادب کی پہچان، عالمی حدت، ریا، ان میں کوئی نہیں۔ تو ڈاکٹر عبد المغنی کا کون سا مضمون شامل نصاب ہے؟ تو وہ ہے ادب کی پہچان۔ کیا ہے؟ ادب کی پہچان ہے۔ ریا کے مصنف کون ہیں؟ تو سر سید احمد خان ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں عبد المغنی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ آرا، پٹنہ، لکھنؤ، گھر پر۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ گھر پر ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں عبد المغنی نے کتنے کتابیں لکھی؟ 10، 12، 20، 15۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے تقریباً 20 کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں لکھی؟ 20 کتابیں لکھی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے ادب کی پہچان کس طرح کا مضمون ہے؟ رومانی، سیاسی، تنقیدی، سماجی۔ ادب کی پہچان یہ کس طرح کا مضمون ہے؟ تنقیدی مضمون۔ کس طرح کا مضمون ہے؟ تنقیدی مضمون ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ کو عبد المغنی کس صنف کے لیے جانے جاتے تھے؟ ڈاکٹر عبد المغنی کس صنف کے لیے یعنی کس قسم کے لیے جانے جاتے تھے؟ دیکھیے افسانہ، ڈرامہ، تنقید، داستان۔ تو ڈاکٹر عبد المغنی
صنف تنقید کے لیے جانے جاتے تھے. کس صنف کے لیے؟ تنقید کے لیے جانے جاتے تھے. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 18، عبد المغنی کا خاص میدان کیا تھا؟ ان کا خاص میدان کیا تھا؟ تاریخ اسلام، اقبال، منٹو کی افسانہ نگاری، ان میں کوئی نہیں. تو ڈاکٹر عبد المغنی کا جو خاص میدان تھا وہ تھا اقبال. کیا تھا؟ اقبال ان کا خاص میدان تھا. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو عبد المغنی کس کالج سے سبکدوش ہوئے، یعنی کس کالج سے ریٹائر ہوئے؟ پٹنہ کالج، جین کالج، سائنس کالج، بی این کالج. تو ڈاکٹر عبد المغنی بی این کالج سے سبکدوش ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں، اقبال اور عالمی ادب کس کی کتاب ہے؟ سہیل، قمر جاں، عبد المغنی، حالی. اقبال اور عالمی ادب یہ کن کی کتاب ہے؟ تو یہ کتاب ہے آپ کو ڈاکٹر عبد المغنی کی. کن کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی کی. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے فکر و فن کے معنی کیا ہے؟ خبر، قانون، خیال، احساس. فکر و فن کے معنی ہیں خیال، ہے نا، فکر کرنا، خیال کرنا، ہے کہ نہیں؟ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر. اس کے بعد دیکھیں چیپٹر نمبر 9، ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر. ہندوستانی آئین یعنی قانون کے معمار یعنی بنانے والے کون ہیں؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہیں. بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش ہوئی؟ تو 1890، 1891، 1895، 1802. 1802 نہیں بلکہ 1902. ٹھیک ہے. تو سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ آپشن نمبر بی یعنی 1891 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2 ہے بھیم راؤ امبیڈکر کے والد کا کیا نام تھا؟ لالو جی، شنکر جی، رام جی سکھپال، کرشن جی. تو ان کے ابو کا نام تھا رام جی سکھپال، ہے نا. مالو جی یہ کٹا ہوا ہے، آپ کو نام یاد رکھنا رام جی سکھپال. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں بھیم راؤ کی ماں کا کیا نام تھا؟ بھیم بائی، منی بائی، تلسی بائی، سونالی بائی. تو بھیم راؤ کی ماں کا نام تھا بھیما بائی، ہے نا، بھیم بائی. اس کے بعد دیکھیں بھیم راؤ کے دادا اور والد کس شعبے میں ملازمت کرتے تھے؟ کس شعبے میں نوکری کرتے تھے؟ کورٹ میں، آبپاشی میں، برطانوی سرکار کی فوج میں، ان میں سبھی. تو سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی برطانوی فوج کی سرکار میں باپ اور دادا ملازمت کرتے تھے. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد بھیم راؤ کے والد فوج کے کس عہدے سے سبکدوش ہوئے، یعنی فوج کے کس عہدے سے ریٹائر ہوئے؟ سپاہی، میجر، حولدار، ان میں کوئی نہیں. تو سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی میجر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے. اس کے بعد دیکھیں بھیم راؤ کی عمر کتنی تھی جب ان کے ماں کا انتقال ہو گیا؟ جب ان کے امی کا انتقال ہو گیا تو اس وقت بھیم راؤ کی کتنی عمر تھی؟ 4 سال، 3 سال، 2 سال، 6 سال. صرف اور صرف 6 سال کے تھے تو ان کی امی کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بھیم راؤ کی پرورش کس نے کی؟ پھوپھی نے، دادی نے، چچا نے، بہن نے. بھیم راؤ امبیڈکر ان کی پیدائش ان کی ماں کے انتقال کے بعد کس نے کی؟ تو پھوپھی نے کی. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 8 جو سوال آپ کو 2024 کے اندر پوچھا گیا. بھیم راؤ کی شادی کس سے ہوئی؟ راما بائی، تلسی بائی، سونالی بائی، ان میں کوئی نہیں. تو ان کی شادی ہوئی ہے راما بائی سے. کس سے ہوئی ہے؟ راما بائی سے ان کی شادی ہوئی. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بھیم راؤ کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ کتنے برس کی عمر میں ہوئی؟ 12، 14، 15، 16. تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر یعنی صرف اور صرف 14 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی. اس کے بعد دیکھیں بھیم راؤ نے میٹرک کب پاس کیا؟ 1907، 1906، 1908، 1910. تو انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا 1908 عیسوی میں. اس کے بعد دیکھیں بھیم راؤ نے بی اے کب پاس کیا؟ 1907، 1910، 1911، 1912. تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی 1912 عیسوی میں بی اے پاس کیا. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو بھیم راؤ نے کس کالج سے بی اے کیا؟ الہ آباد کالج، ایلفسٹن کالج، پٹنہ کالج، دہلی کالج. تو بھیم راؤ نے ایلفسٹن کالج سے بی اے کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں
اس کے بعد ہے آپ کو بھیم راؤ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کب حاصل کی؟ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کب حاصل کی؟ 1912، 1915، 1916، 1921۔ سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی 1916 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بھیم راؤ نے کون سا مذہب اختیار کر لیا؟ اسلام، جین، پارسی، بودھ۔ تو بھیم راؤ امبیڈکر نے بودھ مذہب اختیار کر لیا۔ کون سا مذہب؟ بودھ۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 15۔ بھیم راؤ کو کون سا اعزاز ملا؟ پدم شری، بھارت رتن، پدم بھوشن، یہ سبھی۔ بھیم راؤ امبیڈکر کو جو اعزاز ملا وہ کون سا تھا؟ بھارت رتن تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو بھیم راؤ کی وفات کب ہوئی؟ یہ سوال آپ کو 2024 کے اندر پوچھا گیا۔ 1950، 1951، 1955، 1956۔ تو بھیم راؤ امبیڈکر کی وفات ہوئی 1956 عیسوی میں۔ کب ہوئی؟ 1956 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو بھیم راؤ کی مادری زبان کیا تھی؟ بنگلہ، گجراتی، مراٹھی، ہندی۔ تو بھیم راؤ کی مادری زبان تھی مراٹھی۔ کیا تھی؟ مراٹھی زبان ان کی مادری زبان تھی۔ اس کے بعد بھیم راؤ اور ان کی قوم کو کیا کہا جاتا تھا؟ بھیم راؤ امبیڈکر اور ان کی قوم کو کیا کہا جاتا تھا؟ بہادر، اچھوت، کمزور، ان میں کوئی نہیں۔ تو ان کو، ان کی قوم کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، اچھوت کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو بھیم راؤ کس ذات سے تعلق رکھتے تھے؟ ان کی برادری کا کیا نام تھا؟ برہمن، یادو، مہار، تیلی۔ تو سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی مہار۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 20 کیا ہے؟ بھیم راؤ کا کس عمر میں اسکول میں داخلہ ہوا؟ یعنی یہ کتنے سال کے تھے کہ ان کا ایڈمیشن اسکول میں ہو گیا؟ 6، 5، 4، 7۔ صرف اور صرف 5 سال کے تھے تو ان کا ایڈمیشن اسکول میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 21، بھیم راؤ کس عہدے پر فائز ہوئے؟ دیکھیے، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر قانون، وزیر تعلیم۔ بھیم راؤ امبیڈکر وزیر قانون پر یہ فائز ہوئے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بھیم راؤ نے کس موضوع سے ایم اے کیا؟ جغرافیہ، تاریخ، معاشیات، ہندی۔ بھیم راؤ امبیڈکر نے کس موضوع سے ایم اے کیا؟ اس کا رائٹ آنسر معاشیات سے ایم اے کیا۔ کس موضوع سے؟ معاشیات سے انہوں نے ایم اے کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔